ایران نے آج صبح کا جو امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی جو حملہ کیا اور در حقیقت بہت بڑی حماقت اور غلطی کی ہے، اس کا جواب دینا اس نے شروع کر دیا ہے۔ جون میں جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں اس بار بہت زیادہ پہلے سے زیادہ پلاننگ کے ساتھ، بہت زیادہ پہلے سے قدم بقدم سسٹمیٹک انداز سے اس کام کو انجام دینا اس نے شروع کیا ہے، اور یہ طے ہے کہ وہ لمبے عرصے تک اس سلسلے میں قدم بڑھاتا رہے گا۔ تو ابھی ظاہراً آغاز ہے، اور آگے جیسے یہ دن گزرتے جائیں گے ویسٹ ایشیا کا نقشہ بدلتا جائے گا، اور پوری دنیا میں پاور کا بیلنس، قدرت کا توازن، وہ بھی اسی اعتبار سے بدلتا جائے گا۔ یہاں ایران کے اندر کافی حد تک زندگی نارمل چل رہی ہے۔ میں صبح سے جہاں بھی گیا میں نے دیکھا کہ دکانیں کھلی ہیں، سڑکوں پہ یاتایات اور ٹریفک ہے، ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی کم ہے، لیکن موسٹلی اگر دیکھا جائے گا تو چیزیں یہاں پر نارمل چل رہی ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، وہ سارے پروگرامز اپنی جگہ قائم ہیں۔ لیکن دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے اس سچویشن میں، لیکن ایران اس کے لیے پوری طرح پہلے سے آمادہ ہے اور تھا، اور سسٹمیٹک انداز سے اس کو اس جو پیٹھ میں خنجر پھر سے گھونپا گیا ہے، جس کے لیے اس بار وہ تیار تھا پوری طرح سے، اس حملے کو امریکہ اور اسرائیل کی کم سے کم ویسٹ ایشیا میں آخری غلطی میں تبدیل کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے پوری طرح سے ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایران نے کبھی کسی پر اٹیک نہیں کیا۔ ہسٹری میں پورے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ایران نے کسی بھی ملک پر اٹیک نہیں کیا، ہمیشہ ایران پر اٹیک ہوا۔ اس سے پہلے بھی بات چیت چل رہی تھی، اس سے پہلے جو اٹیک ہوا تھا تو اس میں بھی سلو کی بات چیت چل رہی تھی، اس بیچ میں امریکہ نے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا۔ اور اب بھی آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب بات چیت چل رہی ہے وہاں جنیوا میں دونوں کے باؤس موجود ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے۔ تو اس سے دنیا دیکھ لے کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے اور کرمنل کون ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ پورا امریکہ کی پوری پلاننگ ہے کہ ان کی پوری دنیا پر اس کا ورچسو قائم ہو جائے، پوری دنیا اس کی داس، اس کی غلام بن جائے۔ یہی پورا امریکہ کا کھیل ہے۔ اپنے پورے ناجائز چیزیں جو اپنے بنوانا چاہتے ہیں، جبکہ ایران صاف کہہ رہا ہے کہ بھائی ایٹم بم بنانے کے بعد کوئی پروگرام نہیں ہے، اور وہاں کے وہاں جا کر دیکھ لے، وہ اس کے بعد بھی کسی بات کو ماننے پہ تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے غلام ہو جائے، ان کے داس ہو جائے۔ یہی ہندوستان کے ساتھ ان کی پلاننگ ہے کہ ہندوستان کی کوئی بات نہیں مانتے، وہ چاہتے ہیں ہندوستان ان کی بات مانے، ہمارا ملک ان کی بات مانے، یہ بھی داس اور ان کا غلام بن جائے۔ تو یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اصل کرمنل کون ہے، اصل غنڈہ کون ہے، کس کی غنڈہ گردی ہے کہ جو پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بات چیت کے بیچ میں حملہ ہوا تھا، ابھی بات چیت کے بیچ میں حملہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کو کوئی امن و سلو نہیں چاہیے، ان کو غلام بنانا ہے، ان کو داس بنانا ہے، ان کی زبردستی اپنی بات منوانا ہے۔ یہی ان کا پورا کھیل چل رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اٹیک کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ایران دبا ہے، جب ایران دبے گا، اور اس کی غنڈہ گردی جو ہے پہلے بھی فیل ہوئی اور اب بھی فیل ہوگی۔ کیا لگتا ہے یونیورسٹی پر جس طریقے سے ایک ایئر اسٹرائک جو دیکھی گئی ہے تہران میں، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی اسرائیل نے بھی جو غزہ پر پھر سے حملہ کیا، یہ ساری یونیورسٹیز سے اڑا دی، بموں سے اڑا دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل رہے، مسلمان جو ہے وہ الٹریٹ رہے، مسلمان جو ہے پیچھے پچھڑے ہوئے رہے۔ یہی پوری ان کی پلاننگ ہے۔ ان کے دیکھیے جب پڑھ لکھ جائے گا تو کسی کا غلام نہیں بن پائے گا، لیکن جو بے پڑھا لکھا ہوتا ہے وہی داس و غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ پوری پلاننگ ہم سمجھتے ہیں ان کی یہی ہو رہی ہے، اور اس کو پوری دنیا کو اس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو دنیا ہے، آج جو دنیا والے ہیں، وہ ظالم کا، اتیاچاری کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ناانصافی آج کی دنیا میں یہ ہو رہی ہے۔ اور ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ جو اتیاچاری کی مخالفت کی ہے، لیکن آج وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، آج امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، جو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اتیاچاریوں کا ساتھ دے رہا ہے اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔
दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया है। तेहरान के दिल यानी राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम लीडर अली खामेनी के आवास पर मिसाइलों की बारिश हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह हमला रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया गया। आखिर क्यों? शनिवार की सुबह ईरान के लिए कयामत बनकर टूटी। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के कई शहरों पर हमला बोला। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च नेता अली खामेनी के आवास पर कम से कम 7 मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर सहित कई अहम सरकारी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। खबर है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनी को हमले से ठीक पहले किसी सुरक्षित बंकर में भेज दिया गया था। विशेषज्ञ इस बात से हैरान कि इजराइल जो आमतौर पर रात में सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसने इस बार दिन का वक्त क्यों चुना? जानकारों का मानना है कि यह एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। अमेरिका और इजराइल ईरान की उस जनता को सीधा संदेश देना चाहते हैं जो लंबे समय से इस्लामिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रही है। दिन के उजाले में हमला करके वॉशिंगटन और यरूशलेम ने यह दिखा दिया है कि ईरान की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है और वहां के आम लोगों के साथ खड़े हैं। हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, उसने ईरानी सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरानी सेना को सरेंडर करने का आदेश दिया है। ईरान की क्रांतिकारी गार्ड, सशस्त्र बलों और पुलिस से मैं कहता हूं, अपने हथियार डाल दें। आपको पूर्ण सुरक्षा और प्रतिरक्षा मिलेगी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की जनता से मैं कहता हूं, सुरक्षित स्थानों पर रहें, बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। जब यह अभियान समाप्त होगा तो हमने भविष्य का नियंत्रण स्वयं संभालें। यह आपके लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। ईरान ने भी इस हमले का विनाशकारी जवाब देने की धमकी दी है। अमेरिका की सीधी चेतावनी और ईरान की जवाबी तैयारी ने मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। क्या यह हमला ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है या फिर दुनिया एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रमजान के पाक महीने में ईरान पर हमला हुआ है और ये हमला इजराइल ने किया है। जी हां, जंग छिड़ गई है। इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एहतियातन सैन्य ऑपरेशन है। इजरायली सेना IDF ने तेहरान समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया में राजधानी और अन्य इलाकों में धमाकों की खबरें लगातार प्रसारित हो रही हैं। तेहरान पर कम से कम 30 इजरायली हमलों की खबर है।